مسلسل اپنی تقریروں میں بھی یہ کہتے تھے کہ انقلاب کا مقصد کیا ہے کہ قرآن کے احکام کا نفاذ کرنا ہے۔ پھر خود لوگوں سے مخاطب ہو کر کہتے تھے آپ لوگ صرف طاقت تو حاصل کرنا نہیں چاہتے ہو، پاور میں آنا تو آپ کا ہدف نہیں ہے نا اس ریولوشن سے، بلکہ قرآنی احکام کا نفاذ کرنا ہے۔ یہ خود لوگوں سے سوال بھی کرتے تھے کہ آپ لوگ تو جو ہے اس سے پاورفل بننے کا تو ہدف تو آپ کا نہیں ہے، بلکہ یہ کہ قرآن کا نفاذ ہے۔ اس حوالے سے بڑے منظم تھے، کہتے ہیں کہ ویسے بھی ان کی زندگی میں بڑا نظم و ضبط تھا ٹائمنگ کے اعتبار سے، ان حوالوں سے۔ وہ کہہ رہے ہیں کہ جب انٹرویو کے لیے جب پیرس میں ہوتے تھے تو انٹرویو کے لیے جب لوگ آتے تھے مختلف اینکرز یا جو رپورٹرز ہیں، تو وہ انٹرویو سے پہلے ظاہر ہے کہ لائٹ کو سیٹ کرتے تھے، کیمرہ فکس کرنا، وائس کو دیکھنا، تو وہ 10-15 منٹ جو ڈیوریشن ہوتی تھی اس میں امام خمینی قرآن مجید کھول کے جو ہے بیٹھتے تھے اور پڑھنے تلاوت کرنے لگ جاتے تھے۔ آپ کی زندگی میں ملتا ہے کیونکہ برسی ہے نزدیک امام کی، اس حوالے سے 2-3 نقطے عرض کر کے پھر آگے بڑھتے ہیں کہ صبح کی نماز کے بعد اور نماز ظہر اور عصر اور اسی طرح مغرب و عشاء سے تھوڑا پہلے آپ جو ہے قرآن مجید کی تلاوت کرتے تھے۔ وصیت میں بھی یہی چیز ملتی ہے آپ کی زندگی کے اندر، اس لیے کہ پریکٹیکلی آپ نے اس حبل اللہ المتین کو معاشرے میں نافذ کرنے پھیلانے کے لیے اقدام اٹھایا انقلاب کی شکل میں۔ ذاتی زندگی میں بھی دیکھتے ہیں کہ تلاوت سے لے کر احکام اور تفسیر تک جو ہے ایک اہتمام نظر آتا ہے۔ رضوان اللہ تعالی علیہم ملکوت اعلیٰ میں ہیں اور انشاءاللہ تعالیٰ کی بروز قیامت اور روز جزا و سزا جو ہے ہم سب کے لیے یہ اس طرح کی ہستیاں اور شخصیات انشاءاللہ جو ہے ہمارے لیے شفیع بن جائیں۔ بڑھتے ہیں سورہ واقعہ کی طرف۔ الحمدللہ سورہ یاسین کہ تقریباً 10 جلسوں میں کمپلیٹ کیا تفسیر ہماری بساط کے اعتبار سے اور کم علمی کے دائرے میں رہتے ہوئے، اور آج ہم سورہ واقعہ کی طرف آئے ہیں جو قرآن مجید کا سورہ نمبر 56 ہے، اور یہ بھی مکی سوروں میں شمار ہوتا ہے۔ قرآن مجید کے جو پارے کی تقسیم کی گئی ہے، کیونکہ ہمارے ہاں پارے جو ہے 100 بھی ہیں، پارے مختلف شکلوں میں ڈالے گئے ہیں، تو لہٰذا 27واں پارہ ہے اس کے اندر موجود ہے۔ قیامت کے واقعے میں جو واقعہ ہے، سورہ واقعہ کہتے ہیں، واقعہ مطلب وہی قیامت ہے، اور شروع میں ہی کیونکہ اس لفظ کا استعمال ہوا ہے اذا وقعت الواقعہ کے نام سے، تو یہ قیامت کے دن اور ان کے واقعات کا تذکرہ اور اس کے اندر کی وہ سچویشن پیش آئے گی اس کو زیادہ ڈسکس کیا ہے پروردگار عالم نے، اور قدر بعض پہلو کو بہت زیادہ ڈیٹیل میں بھی کھولا ہے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے۔ تو اس سورے کو اسی لیے کہتے ہیں کہ یہ قیامت کے موضوعات کے حوالے سے یہ ہے۔ کہا گیا کہ اس سورے کی تلاوت اگر جو مسلسل زندگی میں کرتا ہے تو بروز قیامت ان کو غافلوں میں سے شمار نہیں کیا جائے گا۔ غافلوں سے یعنی غفلت کے شکار ہونے والے، اور غافلین جو ہے وہ ایک بری صفت کے طور پہ یاد کی گئی، وہ لوگ جو غافل رہتے ہیں۔ غافل سے مراد یہ ہے کہ لا تعلق رہتے ہیں، کوئی لینا دینا نہیں ہے ان کو، بس اچھی سی زندگی ملی ہے اسی میں انجوائے کر رہے ہیں وسلام، اور اچانک پھر جھٹکا لگتا ہے جب موت کا، اور تب وہ ہوشیار ہو جاتے ہیں۔ پھر وقالت الانسان ما لہا، کو کہتے ہو یہ کیا ہو رہا ہے ہمارے ساتھ، یہ کیا ہو گیا، یہ تو بالکل عجیب سی سچویشن میں گئے ہم لوگ، ہم نے تو امیجن بھی نہیں کیا تھا، ہمارے تو تصور میں نہیں تھی یہ چیزیں۔ تو یہ غفلت کی جو بیماری ہے ایک بڑی خطرناک ہے۔ تو فرمایا اس واقعے کی جو تلاوت کرتے، سورے کی جو تلاوت کرتے ہیں وہ غافلون میں شمار نہیں ہوں گے۔ اور بھی بہت ساری اس سورے کی فضیلت کے اوپر موجود ہیں روایات، اور ایک اہم پہلو جو کہ پریکٹیکلی، کیونکہ میں ایز اے دینی اسٹوڈنٹس کے خود اپنی زندگی میں بھی یہ دیکھا ہے اور مشاہدہ بھی کیا ہے دوسروں کی زندگی میں، کہ کیونکہ اس واقعے کے بارے میں ہے کہ اگر کوئی فنانشل یا مالی اعتبار سے مشکلات کا شکار ہو جائے تو اس سرے کی تلاوت کرے، تاکہ جو ہے نا اس کی مشکلات میں آسانی پیدا ہو جائے۔ اور دینی طالب علم بہت زیادہ پڑھا کرتے ہیں اس کو، خاص کر جو مشکلات کو، اور مجھے خود اپنی پریکٹیکل لائف میں نے اس کا ایک نمونے کئی بار دیکھے ہیں، مشاہدہ کیا ہے، دوسروں کے لیے بھی اسی طرح ہے۔ تو یہ اس حوالے سے بھی کافی، اور یہ وجہ شہرت بھی بنی ہوئی ہے لوگوں میں، کیونکہ لوگ زیادہ تر ایسی چیزوں کی تلاش میں رہتے ہیں جو ان کے دنیاوی جو مسائل ہیں وہ فوری طور پہ کوئی شارٹ کٹ راستے سے حل ہو جائیں، تو وہ چیزیں فوراً پھیل بھی جاتی ہیں۔ اور بری چیز میں نہیں کہہ رہا کہ یہ بری ہے، لیکن فوکس زیادہ تر لوگوں کی ذاتی توجہ اور پرائیورٹی کے اعتبار سے جو ہے وہ اس طرف کی چیزوں کو زیادہ ہوتی ہے۔ امام صادق علیہ السلام کی ایک حدیث کے مطابق جو ہے سورہ واقعہ جو ہے امیر المومنین علی علیہ السلام کی سورہ بھی کہا جاتا ہے اس کو، کیونکہ حضرت بہت زیادہ پڑھا کرتے تھے، اور کیونکہ اس کے اندر سابقون کا جو لفظ آیا ہے اس کے اندر حضرت کا تذکرہ بھی بطور عام موجود ہے۔
اس عنوان سے بھی اس کو کہا گیا کہ حضرت علی علیہ السلام کا سورہ ہے. زیادہ تلاوت کرتے تھے ائمہ معصومین علیہ السلام، یعنی جو ہم پیرو ہیں وہ تلاوت نہیں کرتے. آتے ہیں اس کی تفسیر کی طرف، اور پہلی آیت کی فرمایا اذا وقعت الواقعۃ، جس وقت قیامت کا عظیم واقعہ ہوگا. میں ترجمہ تھوڑا سلیس کر رہا ہوں، ادبی اس کو زیادہ نہیں دیکھ رہا، کیونکہ تفسیر میں ہے لیس لوقعتها کاذبہ، تو کوئی شخص اس کا انکار نہیں کر سکے گا. یہاں قیامت کے دن کو واقعہ کہا گیا. اسی طرح بعض دیگر آیات میں بھی اسے واقعہ کے لفظ کے ساتھ قیامت کو بیان کیا. اس قیامت کے لیے بہت سارے ٹرمینالوجیز اور اصطلاحات استعمال کیا. خود لفظ قیامت بھی اس سچویشن کو جس نے ساری دنیا کے اندر اور پورے بنی نوع انسان کے لیے پیش آنے والی ہے، اس کو خود جو ہے قیامت کا لفظ بھی کہا گیا، معشر بھی کہا گیا، واقعہ یہاں پر کہا گیا، اور بھی اس طرح کی چیزیں. دلچسپ بات یہ ہے کہ یہاں پر اذا وقعت الواقعہ، یعنی جو عربی گرامیٹیکلی اعتبار سے دیکھتے ہیں تو پاسٹ کا ٹینس استعمال کیا ہے. یعنی دوسرے الفاظ میں اگر میں اس کو پیش نظر رکھ کے ٹرانسلیشن کروں تو یہ کہوں گا کہ وہ جو عظیم واقعہ ہوا، یعنی ہوا کا ترجمہ آئے گا، یعنی ابھی تو ہوا نہیں ہے، اٹس ہیپن، یعنی ہو گیا ہے. یہ کیوں اس طرح جو ہے پاسٹ ٹینس کو استعمال کرنے کا مطلب یہاں پر کیا ہے؟ یعنی اصل میں اللہ سبحانہ وتعالیٰ یہ بتانا چاہتے ہیں، دیکھیں قیامت ایک ایسی جو ہے نا 100% بات ہے، طے شدہ بات ہے اور یقینی بات ہے کہ جیسے یہ ہو چکی ہے، سمجھو کہ ہو گئی ہے ابھی ہے. اس میں اتنی ذرہ بھر کی شک بھی نہیں ہے کہ پتہ نہیں ہوگا یا نہیں ہوگا. کہہ تو رہے ہیں ہوگا، ہمارے یہاں ہوتا نا ہماری لائف میں پتہ نہیں ہوگا کہ نہیں ہوگا. یہ کہتے ہیں یہ آپ ذہن سے نکال دیں. کہتے ہیں کہ 100% یہ ایسی سمجھو کہ یہ ہو چکا ہے. جیسے ہم لوگ باتوں میں بھی بعض اوقات یہ ٹرمینالوجی یوز کرتے ہیں، آج جیسے سمجھو نا بس یہ کام ہو گیا، ابھی ہوا نہیں، کام ہونے والا ہے. لیکن کہہ رہے ہیں آپ یقین رکھو، اب یقین کا لیول اتنا ہائی لے جاؤ کہ شک کو ختم، بالکل 0.1 بھی کوئی شک نہ ہے، بلکہ سمجھو کہ یہ ہو چکا ہے. یعنی یہ فرمانا چاہتے ہیں اس واقعے کے ہونے میں کسی قسم کا انکار، ڈینائی یا کوئی شک کرنے کی ضرورت نہیں ہے، یہ واقعہ ہو گیا ہے. قیامت یعنی جنت و جہنم اور حساب و کتاب. لہٰذا دیکھیں جنت اور قیامت میں یہی ہو رہا ہے نا، حساب و کتاب ہو رہا ہے، جنت و جہنم کا مسئلہ آ رہا ہے، یہی چیزیں وہاں پر ڈسکس ہونے والی ہیں. لہٰذا دیکھو کہ ہمیں روایات کے اندر اور اسی طرح آیات نے بھی فرمایا کہ یہ جنت اور جہنم ابھی بھی موجود ہے. ہو سکتا ہے یہ جو پاسٹ ٹینس کو یوز کر کے اس انداز سے ہمیں یقین دلانا چاہا، تو یہ اشارہ کرنا چاہ رہا ہوں کہ دیکھو یہ جو قیامت جس کی ہم بات کر رہے ہیں نا، ٹھیک ہے وہ جو ایک سچویشن ہے وہ تو ہوگا حساب و کتاب والا، لیکن اگر بات ہے جنت اور جہنم کی اور حساب و کتاب کی تو ابھی ہو چکی ہوئی ہے. جنت ابھی بھی ہے، جہنم ابھی بھی ہے. نہج البلاغہ میں ہم جب جاتے ہیں، حضرت علی علیہ السلام فرماتے ہیں نہج البلاغہ کے اندر فَهُمْ وَالْجَنَّةُ كَمَنْ قَدْ رَآهُ فَهُمْ فِيهَا مُنْعَمُونَ. عجیب ہے کہ پھر فَهُمْ وَالْجَنَّةُ كَمَنْ قَدْ رَآهُ، وہ لوگ جو ہے نا جنت کو جیسے کہ وہ دیکھ چکے ہیں، وَهُمْ النَّارُ كَمَنْ قَدْ رَآهُ، جیسے کہ وہ جہنم کو دیکھ چکے ہیں. یعنی یہ فرمانا چاہ رہے ہیں کہ جنت اور جہنم کو بعض لوگ ابھی سے ہی دیکھ چکے ہوئے ہیں، ابھی وہ مشاہدہ کر رہے ہیں ان چیزوں کو. خلاصہ یہ ہے کہ یعنی قیامت کا دن سچ اور صرف سچ اور حق اور صرف حق ہے، اس میں کسی قسم کے جھوٹ یا دھوکے کی کوئی گنجائش نہیں ہے، اسی لیے پاسٹ کے ٹینس کو استعمال کیا ہے. نہ صرف یہ بات ذہن میں رکھیں کہ اس دن کے ہو جانے اور برپا ہونے اور واقع ہونے میں کسی قسم کی کوئی شک یا جھوٹ کی گنجائش نہیں ہے، بلکہ اس دن یعنی قیامت کے دن بھی کوئی جھوٹ یا دھوکہ ممکن نہیں ہوگا، کیونکہ یہ کھلی اور پیور قسم کی سچائی کا دن ہے. یہ خود دن سچا ہے، اس میں کوئی ڈاؤٹ نہ رکھنا. اس دن صرف اور صرف سچ سامنے آئے گا، حق کی بات سامنے آئے گی، کوئی اس کے علاوہ کوئی پاسبلٹی نہیں ہوگی کہ اس دن آدمی جو ہے کسی اور راستے کو اپنائے. اس میں کوئی جھوٹ ہو سکتا ہے، مبالغہ ہو سکتا ہے، کوئی اور، یہ پاسبل ہی نہیں ہے، یہ بھی ذہن میں رکھ لینا. یعنی جہاں نہ جھوٹ بولا جا سکے گا، نمبر ایک، نہ کوئی چیز چھپایا جا سکے گا جیسے کہ ہم دنیا میں کرتے ہیں، کیونکہ یہ سچ صرف اور سچ کا دن ہے، حقیقتوں کے سامنے منکشف ہونے کا دن ہے. لہٰذا کوئی پاسبل ہی نہیں ہے کہ سچ کے علاوہ کسی چیز کے لیے وہاں سپیس ہی نہیں ہے. دوسرے الفاظ میں سپیس نہیں ہے، اس لیے
اس لیے کہ یہ ہے حق کا دن، اور حق مطلق اللہ تعالیٰ ہے، یعنی دوسرے الفاظ میں قیامت میں، کیونکہ نور خدا نے پورے اس دن کے ہر حصے کو پر کیا ہوگا، جہاں سچائی اور حق کے علاوہ کسی کے لیے کوئی سپیس ہی نہیں رہے گی، کوئی گنجائش باقی نہیں بچے گی، کہ اس گنجائش والے حصے میں کہ سپیس بچ گئی ہے تو اس سپیس میں اپنا جھوٹ فٹ کر سکوں، میں اپنے ناحق کو وہاں پر ایڈ کر سکوں اور دوسرے کو کہوں نہیں یہ بات تو ایسی تھی، یہ واصلہ تو ایسا ہوا تھا، سپیس ہی نہیں ہوگی وہاں پہ جگہ۔ اب یہ جو ہے نا آدمی محسوس کر سکتا ہے، اس چیز کو محسوس کر سکتا ہے۔ ایسا ہے کہ فرض کریں کہ کہتے ہیں بھائی اس برتن کے اندر اب کسی اور چیز کو ڈالنے کی جگہ نہیں، میرا بیگ بالکل فل ہو چکا ہے، کوئی گنجائش نہیں رہی کسی چیز کی، اب اس میں کیا ڈالیں گے آپ جب کوئی جگہ ہی نہیں ہے؟ تو جب جگہ نہیں ہے تو کوئی چیز ڈالی نہیں جا سکتی، کہ سچ اور حق کی اس قدر جو ہے قیامت کے دن نور خدا کی کا پھیلاؤ ہوگا کہ وہاں کسی نہ کوئی جھوٹ بول سکے گا، نہ کوئی اور چیز ایڈ ہو سکے گی، کیونکہ کوئی جگہ ہی نہیں۔ انسان خواہ جو ہے مجرم ہو یا بری ہو، اچھا ہو یا برا ہو، وہ صرف سچ بول سکے گا وہاں پر، کوئی اور بات نہیں بول سکے گا۔ سچ کے علاوہ کوئی چیز ممکن نہیں ہے اس کے لیے کہ کوئی بول دیا۔ بعض دیگر جگہوں میں دیکھتے ہیں قیامت کی جو منظر کشی کی ہے، اس میں فرمایا سورج کی روشنی کو ہم لپیٹ دیں گے، اذا الشمس کورت واذا النجوم انکدرت، ستارے چاند سب ختم ہو جائیں گے۔ یہ ایک اور جگہوں میں قیامت کی منظر کشی کی ہے، قیامت سٹارٹ ہوگی تو یہ صورتحال ہوگی، سورج چاند ستارے اس کو ہم لپیٹیں گے، ختم کر دیں گے، یہ سب ختم ہو جائے گا۔ تو یہاں ایک سوال اوپر بھی کیونکہ نور خدا کا ذکر آیا ہے، اس لیے جو ہے اس سوال سامنے پیش آتا ہے کہ قیامت کے دن لوگ دیکھیں گے کس چیز سے؟ سورج تو ہے نہیں، اس کی روشنی میں ہم دیکھتے ہیں، چاند کی روشنی میں ہم دیکھ سکتے تھے، ستاروں کی روشنی میں دیکھ سکتے تھے۔ تو قیامت کے دن روشنی کا اہتمام ہوگا یا نہیں ہوگا؟ لائٹ شائٹ ہوگی، کہاں سے کوئی نور آ رہا ہوگا، یہ کدھر سے آئے گا، اوپر آسمان سے ہوگا، نیچے زمین سے نکلے گا، یا کوئی تو ہونا چاہیے نا، کوئی کس طرح ہم دیکھیں چیزوں کو؟ اندھیرا ہی اندھیرا ہے، کیونکہ آپ نے تو فرمایا اذا الشمس کورت، جب ہم سورج کی روشنی کو لپیٹ دیں گے، واذا النجوم انکدرت، اور چاند سورج سب ستاروں کو جو ہے ہم قدر کر دیں گے، ختم ہو جائیں گے یہ تو پھر روشنی کا اہتمام وہاں پر قیامت کے دن کیوں؟ اول خلقت سے لے کے ابھی تک جو ہے ارب خرب لوگوں نے وہاں پہ ٹریلینز لوگوں نے کٹے ہونا ہے، تو وہ دیکھیں گے آپس میں ایک دوسرے کو کیسے؟ منظر کیسے نظر آئے گا ان کو؟ کس چیز سے دیکھیں گے؟ ان کے پاس اپنی کوئی چیز ہوگی، باہر سے کوئی چیز اس کو دکھائے گی؟ ابھی تو یہ ہوتا ہے کہ ہمارے پاس آنکھیں ہیں، ٹھیک ہے، آنکھیں تو اس وقت بھی ہوں گی، صرف یہ آنکھیں ہونا کافی نہیں ہے، مجھے لائٹ بھی چاہیے، یا سورج کی لائٹ ہو یا چاند کے ستاروں کی لائٹ ہو، یہ لائٹ لگے گی کسی چیز پر تو میں اس کو دیکھ پاؤں گا، میری آنکھوں کی جو ہے تب یہ پرفارمنس کر سکتی ہے، مگر تو یہ پاسبل نہیں ہے۔ اب یہ جو موضوع ہے، کیونکہ بحث قیامت مسلسل آئے گی، تو اس لیے زیادہ یہاں سے ہی چیزوں کو کلیئر کرتے ہوئے آگے بڑھنا زیادہ مناسب ہے۔ آیات اور روایات بیان کرتی ہیں کہ قیامت کا منظر ایسا ہوگا کہ دو لوگ کھڑے ہوں گے ایک ساتھ دو لوگ کھڑے ہوں گے۔ دیکھیں ہم ایکیڈمک تھوڑے سے انداز میں تفسیر کر رہے ہیں، تو عوامی جو باتیں ہوتی ہیں اس سے ذرا ہٹ کے ہم تھوڑی سی ڈیپلی چیزوں کو لے کے چلیں گے ساتھ ساتھ۔ دو لوگ کھڑے ہوں گے ساتھ، تو ایک کو راستہ دکھائی دے گا قیامت کے دن، دوسرے بیچارے کو اپنے سامنے کی چیز نظر نہیں آئی۔ دو بندے کھڑے ہیں، ساتھ کھڑے ہیں، اور دونوں ایک ہی ٹائمنگ رکھتے ہیں اور ایک ہی پلیس میں بیٹھے ہیں، ایک راستہ دیکھ پا رہا ہے، ایک دوسرا نہیں دیکھ پا رہا، یعنی کہ ایک اندھا ہے فزیکلی، یعنی آنکھیں نہیں ہیں، ایسی بات نہیں ہے، دونوں کے پاس آنکھیں ہیں، لہٰذا جو ہے لیکن ایک کو راستہ نظر آ رہا ہے، دوسرے کو نظر نہیں آ رہا ہے۔ یعنی دوسرے الفاظ میں ایک شخص اپنے نور سے دیکھ رہا ہوگا راستے کو، وہ اپنے نور سے راستہ دیکھ رہا ہے، دوسرے کے پاس یہ نور ہے نہیں تو وہ بیچارہ اندھیرے میں ہاتھ پیر مار رہا ہے۔ مثلا فرمایا نورہم یسعی بین ایدیہم، عجیب عجیب قسم کا جملہ ہے یہ، نورہم یسعی بین ایدیہم، ان لوگوں کی روشنی خود ان کے ہاتھوں میں ہوگی، یا خود ان کے پاس ہوگی، خود ان کے درمیان ہوگی۔ نورہم یسعی بین ایدیہم، یعنی ان کی روشنی اور نور خود ان کے ہاتھوں میں ہوگی، اور اس طرح جو ہے یہ اسی روشنی میں اپنا راستہ دیکھتے جائے گا، گرے گا نہیں، ادھر ادھر ٹھوکر نہیں کھائے گا،
दूसरा बेचारा हैरान और परेशान खड़ा होगा कि मैं क्या करूं, अभी मैं किधर जाऊं, मुझे तो कुछ नजर ही नहीं आ रहा है यहाँ पर। सूरज तो है नहीं कि रोशनी करे, सितारे तो है नहीं कि रोशनी करें, चांद तो है नहीं, चांद और सूरज तो पहले ही अल्लाह ने फरमाया ये तो तुम्हारी दुनिया के लिए थे, सब हमने उठा देना है, इसकी तो रोशनी लपेट देंगे, ये तो बिस्तर, ये ऐसा है जैसे कहते ना दस्तरखान फैलाया था हमने, चांद सूरज सितारे जमीन ये दरिया मरिया पहाड़ चार डाले थे, हमने अपने दस्तरखान को फोल्ड कर दिया यूं। आगे पढ़ेंगे बिल्कुल इसी तरह की ताबीर आती है, आगे एक जगह पे आएंगे तो ये फोल्ड कर दिया ऐसे। तुम्हारे लिए बहुत बड़ा मुश्किल काम है, पता नहीं इसको उठाऊं उसको उठाऊं, उसको रखूं इसको रखूं, ये सारा कैसे समेटूं कैसे बिछाऊं, तुम्हारे लिए ये सालों लग सकते हैं, अरबों साल। अल्लाह के लिए ऐसा है, दस्तरखान बिछा दिया, यूं समेट लिया लपेट लिया, ऐसे ही लगे, वही लफ्ज इस्तेमाल किया खूबिरत। कुबीरत का लफ्ज, अब ज्यादा उसमें नहीं जाते, कुबीरत का मतलब है लपेटना, ये जैसे अमामे को लपेटते हैं, हत्ता मिसाल इसी की दी है, कुवरत शम्स वदउहा कमा कुवरतिल अमामा, यानी ऐसे लपेट दिया इसको, आस्ता आस्ता हम लपेट देंगे, तो अल्लाह ने तो यूं लपेट दिया सारा, खत्म हो गया, कोई सूरज चांद सितारा नहीं है। ये बिल्कुल मसलन इसको समझने के लिए एक मिसाल जो आम तौर पे दी जाती है, उलमा और उलमा और मुफस्सिरीन बयान करते हैं, जैसे कहते हैं कि एक घर में एक ही बाप की दो औलाद हों, और फर्ज करें कि दोनों एक दुकान पर काम करते हों, दोनों की दुकान हो, उस दुकान में टाइम टू टाइम एक बेटा बैठता है, फिर दूसरा बेटा बैठता है। एक बेटा जो बैठता है तो वो दुकानदारी करता है ईमानदारी की बुनियाद पर, ईमानदारी के साथ सारे मामलात तय करता है, और कुरान और हदीस की रोशनी में और शरई अहकाम और फ़िक़ही जो है मसाइल की रोशनी में वो दुकानदारी चला रहा होता है। दूसरा जो है उसके बिल्कुल उल्टा करता है, मनमानी करता है, ज्यादा मुनाफे की खातिर जो है नापतोल में कमी करता है, कुरान और हदीस की रोशनी में अपनी जिंदगी नहीं गुजारता या दुकानदारी नहीं करता है। इन दोनों की सिचुएशन उन दो बंदों की तरह होगी। दोनों भाई जब क़यामत में खड़े होंगे तो ज़ाहिर है के सामने अंधेरा होगा, दूसरों के सामने उसके ईमान की रोशनी होगी। वो रोशनी जिसकी बुनियाद पर उसने उसी कुरान और हदीस की रोशनी में उसने जिंदगी गुजारी थी, वो रोशनी अब वहां पर उसे मिलने वाली है, रोशनी की शक्ल में, नूर की शक्ल में। इसलिए क़यामत के दिन उसे रास्ता नजर आएगा, दूसरे को रास्ता नहीं, वो अंधा है बेचारा, भला उसकी आंखें बिल्कुल ठीक हों, उसको ऐनक की जरूरत भी ना पड़े। लिहाजा बस उस दिन को जुटलाने वाला कोई नहीं होगा। ऊपर फरमाया वक़ातिल वाक़िअतु, ये जो वाक़या कोई नहीं होगा। यहाँ जो है एक बात और भी फरमाया कि ये दिन क्योंकि जुटलाया नहीं जा सकता, इसलिए नहीं जुटलाया जा सकता इस दिन को, इसलिए कि इस दिन इंसान की जो ज़ाती आदतें हैं, जिसको लफ्ज़ मलाका से इस्तेमाल किया है, मलाकात और मलाका कहा गया है, यानी वो आदतें जो मुसलसल अंजाम देने के सबब जो है इंसान में रासिख़ हो जाती हैं। जैसे कहते हैं ना फितरत सानविया है इसकी, ये नेचर बन चुका है इसका, जैसे इस तरह की इस्तिलाहात इस्तेमाल करते हैं हम लोग, ये यही मलका कहते हैं जिसको, कहा कि ये जो है ना मलका हो गई हैं बाज आदतें, चाहे पॉजिटिव नेगेटिव। लिहाजा ये दिन मलाकात के जाहिर होने का दिन है, यानी उन आदतों के जाहिर होने का दिन है। लिहाजा जिस तरह जैसी दुनियावी जिंदगी उसने गुजारी होगी वैसी ही सच्चाई वहां पर जाहिर होगी। अब जब हकीकतें आने वाली हैं सामने, मलाकात खुलने वाले हैं, फर्ज करें कि दुनिया में जब रह रहा था मुसलसल लड़ना भड़ना झगड़ना, और जहां झगड़े का पहलू न हो वहां पर भी झगड़े का पहलू ढूंढ के निकालना, जहां पे कोई बुरी बात कहने के लिए गुंजाइश न हो वहां पर भी बुरी बात कहना, किसी के साथ उठना बैठना तो वहां पर भी ऐसी ऐसी बातें कर लेना वगैरह वगैरह, ये जब उसकी आदत बन चुकी हो, एक हैबिट बन चुकी हो, तो जाहिर है वो जाहिर होगी वहां पर। अब वो हैबिट ह्यूमन तो नहीं है, क्योंकि वो ह्यूमन हैबिट्स में तो नहीं है, ह्यूमन आदतों में से और मलाकात में से तो शुमार नहीं है, वो तो एक एनिमल, किसी एनिमल की आदत है। तो वो एनिमल की जो आदत है वो एनिमल की शक्ल में वहां पे जाहिर हो जाएगी। अब ये जब हकीकतें जाहिर हो जाएंगी, आदतें जाहिर होंगी, मलके जाहिर होंगी, तो झूठ कहां से बोलेगा, कैसे डिनाई करेगा, कैसा कहेगा कि नहीं इज़ा वक़अतिल वाक़िअतु लैसा लिवाक़अतिहा काज़िबा, उसमें कोई झूठ अब कहां से बोलेगा, कैसे झूठ बोलेगा। यानी दुनिया में मुमकिन है कि हम सच के एनवेलप में और लिफाफे में मसला, या झूठ के लिफाफे में सच को पैक करके भेज दें, या सच के लिफाफे में झूठ पैक कर लें, ये तो पॉसिबिलिटी यहाँ पर है, वहां तो ये नहीं है। वहां जब ये नहीं है तो उस सूरत में मलाकात सामने आएंगे। अब जिसके मलाकात में सही उसकी आदत रही है दुनिया में, वो नूर है वहां पर, जो नहीं है वो बेचारा अंधा है। फिर मन कान हाज़िहि दुनिया अमा व फिल आखिरति अमा वाली बात हो गई, तो बेचारा अंधा, इधर भी अंधा था,
آنکھیں رکھتا تھا لیکن دوسری طرف سے سچائی کا راستہ نہیں دیکھ پا رہا تھا، وہ اب ادھر اندھا ہو جائے گا ظاہر، ادھر تو اندھا زندگی گزاری اس نے، ایمان کے روشنی سے نہیں، وہاں بھی اندھا رہے گا، اس لیے لہٰذا وہاں پر جھوٹ کی جو ہے کوئی گنجائش نہیں ہے۔ اسی لیے جو بعض کہتے ہیں کہ بعض انسان مختلف اینیملز کی شکلوں میں سامنے آئیں گے، وہ ان کی عادتیں ہیں، وہ اس کا جو زندگی گزارنے کا طریقہ ہے کہ کوئی بھیڑیا ہے، کوئی کتا ہے، کوئی کسی شکل میں آ رہا ہے، اس کی وجہ یہی ہے کہ اندر جو اس کا انسان تھا وہ یہ تھا، لہٰذا کیونکہ قیامت سچائی اور حقائق کے کھلنے کا دن ہے، جھوٹ وہاں وہ ممکن نہیں ہے، سچ کے انویلپ کو استعمال کر کے جھوٹ کی پروڈکشن کو بیچا نہیں جا سکتا وہاں پر، سچائی کھلیں گی، ملاقات کھلیں گے، تو جب سچائی اور ملاقات کھلیں گے تو انکار بھی ممکن نہیں ہوگا، یہ کھل کے سامنے آ جائے گا، لہٰذا اذا وقعت الواقعہ لیس لوقعتها کاذبا، نہ صرف اس واقعے کے رونما ہونے میں کسی قسم کا شک اور جھوٹ کی بات نہیں ہے، بلکہ خود اس دن بھی جھوٹ ممکن نہیں ہے، دھوکہ ممکن نہیں ہے، صرف اور صرف سچ سامنے آئے گا۔ یہ آ گیا جو شروع کی 2 آیات تھی، اس کے اندر ایک پوائنٹ تھا۔ اگلی آیت میں فرمایا، آیت نمبر 3 میں، خافضۃ الرافعہ، وہ تہو بالا کرنے والا واقعہ ہوگا، یعنی خافضہ اور رافعہ، رافعہ یعنی بلند کرنا، خافضہ یعنی نیچے کر دینا، یعنی اصل میں دیکھیں تو یہ ایک انقلاب کی بات ہو رہی ہے۔ دنیا میں جب انقلاب آتے ہیں تو کیا ہوتے ہیں، جو اوپر ہوتا ہے وہ نیچے ڈاؤن ہو جاتے ہیں، جو اپ ہیں وہ ڈاؤن ہو جاتے ہیں، جو ڈاؤن ہیں وہ اوپر چلے جاتے ہیں، یہ انقلاب ہے، یعنی حکمران اور تخت نشین زمین پر گر جاتا ہے، اور زمین پر پڑے ہوئے کمزور اور مستضعف اور بیچارے لوگ کیا ہوتے ہیں، اوپر آ جاتے ہیں۔ قیامت کے دن بھی ایسا ہوگا، قیامت کے دن بھی کچھ لوگ اوپر آ جائیں گے، کچھ لوگ نیچے پستیوں میں گر جائیں گے۔ دنیا میں وہ بیچارے ایسے نہ رہے ہوں، دنیا میں وہ ہمیشہ پستے رہے ہوں، دنیا میں ہمیشہ چکی میں ظلم کی، زیادتی کی، بے انصافی کی چکیوں میں پستے رہے ہیں بیچارے، اب یہاں دیکھتے ہیں تو وہ رافعہ ہیں، وہ بلند ہیں، وہ جو دنیا میں جو بلند اپنے آپ کو سمجھ رہے تھے اور بلندی پہ لے گئے تھے، ظلم و ستم کے ذریعے دوسروں کے خون کے اوپر اپنا اقتدار چلا رہے تھے، دوسروں کی لاشوں کے اوپر اپنی کرسی کو بچا کے رکھا ہوا تھا، دوسروں کے حق کو چھین کر جو ہے خود کو اوپر لے کر آ گئے تھے، ہر لحاظ سے، کسی بھی اعتبار سے، کلچرلی، ایجوکیشنلی، فائنینشلی، پولیٹیکلی، سوشل سٹیٹس کے حوالے سے، وغیرہ وغیرہ وغیرہ، وہ یہاں پر کیا ہیں، خافضہ ہیں، وہاں یہاں پر خافضہ پڑے ہوئے ہیں۔ دلچسپ یہ ہے کہ پہلے فرمایا خافضہ ہوگا، یہ ایک باریک جو ہے گہری سی بات بھی بتائی اور سمجھایا بھی کہ دیکھیں پہلے ہمیشہ دنیا میں بھی کوئی ریولوشن آتا ہے نا تو پہلے خافضہ ہونا ضروری ہے، خافضہ نے پہلے جو طاغوت صفت لوگ اوپر بیٹھے ہوئے ہیں ان کو آپ وہاں سے گرائیں گے، نیچے بتوں کو گرائیں گے منہ کے بل کانے کعبے میں گر کر، اور دنیا میں بھی جو بت نما انسان ہیں ان کو بھی آپ منہ کے بل جب تک حافظہ نہیں کریں گے، یہ پیسے ہوئے لوگ رافعہ نہیں ہو سکتے۔ آپ کی سوسائٹی میں تبھی پاسبلٹی ہے کہ کمزور لوگوں کو اس کا حق ملے جب آپ اوپر بیٹھے ہوئے ظالموں کو منہ کے بل گرائیں گے، پہلے حافظہ کریں ان کو۔ انقلاب میں بھی یہی ہوتا ہے، یہ مظلوم اٹھتے ہیں تو کیا کرتے ہیں، منہ کے بل اس ظالم کو گراتے ہیں، پھر یہ مظلوم اوپر آ جاتے ہیں۔ قرآن مجید بھی کہتا ہے دیکھیں قیامت کے دن بھی پہلے ہم کیا کریں گے، حافظہ کریں گے، پہلے منہ کے بل گرائیں گے ان کے سامنے، ان کی جنہوں نے دنیا میں لوگوں کو ذلیل کیا ہے، دنیا میں لوگوں کو انہوں نے مصدب بنا کے رکھا ہے، ان کی جو ہے ذلت اور پستی کی انتہا قیامت میں سامنے آئے گی، جب آئے گی تو پھر یہ کمزور بیچارے اوپر آئیں گے۔ بس قیامت دن ہے تہو بالا کر دینے والا، اوپر کو نیچے، نیچے کو اوپر کر دینے والا ہے۔ یہ واقعہ دنیا میں ہو سکتا ہے کہ لوگ مستضعف بیچارے اس طاغوت جو اوپر بیٹھا اس کو گرا نہ سکیں، کہ اس وقت جو ہے ایک طاغوت کے طاغوتی نظام اور ایک ظالم اور بربری اور وحشی اور فاشسٹ اور ریسسٹ قسم کے نظام کے خلاف کچھ لوگ سڑکوں پہ نکلے ہوئے ہیں اس وقت۔ آپ لوگوں کو پتا ہے کیا ہو رہا ہے پچھلے 4-5 دن سے، یہ کیا کر رہے ہیں، یہ اس وقت یہ بیچارے کوشش کر رہے ہیں کہ حافظہ کریں، یہ اس تابوت کو منہ کے بل گرانا چاہتے ہیں۔ یہ حافظہ ہوگا تو یہ رافعہ ہوگا، وگرنہ صرف جو ہے کچھ ہم وہ کریں گے فائدہ نہیں ہوگا۔ ان کو اس لیول تک جانا پڑے گا، اس لیول تک قربانی دینی پڑے کہ حافظہ ہو جائے، یہ حافظہ ہو کے گرے منہ کے بل، تب یہ مستضعف بیچارے کمزور نسل پرستی اور ریسیزم کے شکار لوگ یہ رافعہ ہو سکتے ہیں، تبھی یہ تبدیلی سوسائٹی کے اندر آ سکتی ہے۔ آیت نمبر 4 میں جاتے ہیں، اشارہ کیا فرمایا، اذا رجت الارض رجا،
جب زمین پوری طرح ہلا دی جائے گی. ہم نے اس زمین کے ہلانے کے حوالے سے اس سے پہلے ماہ رمضان میں بھی تھوڑا سا ڈسکس کیا ہے. یعنی یہ اس وقت ہوگا کہ جس وقت زمین شدت کے ساتھ لرزنے لگے گی. وَبُسَّتِ الْجِبَالُ بَسًّا، اور پہاڑ ریزہ ریزہ کر دیے جائیں گے. یعنی یہ زلزلہ اتنا بڑا ہوگا، اتنا شدید ہوگا کہ پہاڑ ٹوٹ کر ریزہ ریزہ ہو جائیں گے. اگلی آیت نمبر 5 میں، کیونکہ آیتیں جڑی ہوئی ہیں آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ، فَكَانَتْ هَبَاءً مُنبَثًّا، فرمایا تو یہ منتشر غبار بن کر رہ جائیں گے. ایسے دھول مٹی نہیں اڑتی، دھول مٹی کی طرح جو ہے اڑ جائیں گے. حضرت علی علیہ السلام، یہاں پہ ایک حدیث سے میں تھوڑا سا اس کو نقل کرتے ہیں اور تھوڑا سا دیکھتے ہیں. حضرت علی علیہ السلام حضرت علی سے کسی نے اس آیت کے بارے میں پوچھا تو آپ نے جواب دیا کہ سورج میں موجود غبار اور دھول نکل جائے گی. یہ ہو سکتا ہے کہ اشارہ ہو جو سورج کے اندر مختلف گیسز ہیں، جس کو غبار اور دھول سے حضرت نے تعبیر کی، کہ ظاہر ہے کہ لفظ گیس اور اس طرح کی جو آج ہمارے پاس ٹرمنالوجیز ہیں وہ آج کے اس کے حساب سے ہم نے بنائی بھی ہیں. بات وہی ہے، مختلف نام اور ٹرمنالوجیز ڈیفرنٹ ہیں ایک ہی چیز کے. وہیں یہ جو ہے ہیلیم قسم کی جو گیسیں ہیں اور اندر جو مختلف چیزیں ہیں اس کی طرف اشارہ ہو سکتا ہے. کیونکہ اس سے پہلے بھی میں نے عرض کیا کہ یہ جو قُوِّرَتِ الشَّمْسُ وَضُوءُهَا، سورج کی روشنی کو لپیٹنے کی بات کی ہے، تو یہ لپیٹنا جو ہے ایک پروسیس کے تحت ہے. تو ایک بات ذہن میں رکھیں کہ جب زلزلے کی بات کی، یہ رمضان میں بھی ڈسکس کیا تھا کہ یہ زلزلہ کسی زمین کے اسپیسیفک جغرافیہ میں آنے والا زلزلہ نہیں ہے. یعنی یہ پورا کا پورا دسترخوان، پوری کی پوری جو بساط ہے، پوری کی پوری جو زمین ہے وہ ہلنے والی ہے. یعنی ایسا نہیں ہے کہ کسی ایریا میں زلزلہ آیا ہے تو وہاں پر ہی ہوگا، نہیں. یا صرف پہاڑ پہ زلزلہ آئے باقی چیزیں اپنی جگہ پر ہیں، نہیں. یہ پورا کا پوری بساط پہ زلزلہ آنے والی بات، کوئی جغرافیہ نہیں، پوری زمین ہلے گی. جب پوری زمین ہلے گی تو سچویشن یہ بنے گی پہاڑ ایک پاؤڈر کی طرح بن جائیں گے، پھوک جیسے مار کے اڑا دیا جاتا ہے پاؤڈر کو، اس طرح جو ہے اڑا دیا جائے گا. سورج کی یعنی سورج کی جو حالت بنے گی وہ پاؤڈر کی طرح ہو جائے گی. انہیں دوسرے الفاظ میں اگر ہم سمجھنا چاہتے ہیں تو ایسا ہے کہ فرض کریں، پہلے جیسے مثال دی، ایک بڑے سے جو ہے کپڑے کے اندر یا دسترخوان کے اندر بہت ساری چیزیں ہم رکھیں اور ان سب کو ہم چاہیں کہ ایک ساتھ ان سب کو جو ہے آگے پیچھے کر دیں، ختم کر دیں، تو ایک کونے کو پکڑ کے کھینچ لیں اس کو، سارے کا سارا برتن ادھر سے ادھر سب نظام ایک ہی جھٹکے میں تتر بتر ہو جائے گا. اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے سامنے یہ کائنات ایک دسترخوان ہے. اس دسترخوان کے اندر جو چیزیں موجود ہیں اللہ کے لیے بس اتنا ہی کافی ہے کہ ایک جھٹکا ملے کہیں سے. جیسے کہ ہم جو ہے کسی کپڑے میں دسترخوان میں پڑی ہوئی چیزیں یا میز کے اوپر پڑی ہوئی چیزیں، اس کے میز کا جو وہ ہے اس کو کھینچ لیں ہم کپڑے کو، ساری کی چیزیں درہم برہم ہو جائیں گی. تو کوئی مشکل کام نہیں ہے. اللہ فرمانا جو دیکھو بھائی یہ ہے نا، یہ ہم سب ایسے فولڈ کر کے فولڈر بنا کے لے کے چلے جائیں گے، اسی کو بچھا دیں گے تو پوری دنیا بن جائے گی. اللہ کے لیے ایک فولڈر ہے، اس فولڈر کو بچھاتا ہے اتنی بڑی کائنات بنتی ہے. فولڈر کو ایسے رول کر دیتا ہے، چھوٹا سا ایک فولڈر بنتا ہے، پیک کرو، چلو جی ختم ہو گئی بات. تمہارے لیے اور ہمارے لیے جغرافیکل ڈسٹینس ہے، بڑی ہے، یہ ہے وہ ماؤنٹ ایوریسٹ ہے، یہ اللہ کے سامنے تو یہ ایک دسترخوان ہے، ایک فولڈر ہے جس کے اوپر اللہ نے جو ہے نا مختلف آرٹ کی وہ رکھی، فولڈ کر کے لے کے چلے جائیں گے اللہ سبحانہ و تعالیٰ. زیادہ ان آیات کے اوپر وہ نہیں لے رہا، نیچے رہتا ہے. آیت نمبر اس کے بعد 7 آتی ہے تو فرمایا وَكُنْتُمْ أَزْوَاجًا ثَلَاثَةً، تم لوگ 3 گروہ ہوں گے. یعنی 3 گروہ ہوں گے، 3 گروپس ہوں گے. اصل میں یعنی 3 بندے نہیں ہیں، 3 گروپس ہیں. ہر گروپ کے اندر 2 قسم کے لوگ ہوں گے. ازواج کہا نا، ازواج یعنی ٹوینز، 2 ہونا، 2 یعنی پارٹنر ہونا ضروری ہے. زوج کا مطلب ہی یہی ہے کہ زوج و زوجہ، یعنی 2 گروپ ہے نا، 2 جوڑے ہیں جس کو اردو میں ہم کہتے ہیں. جوڑے ہوگا یعنی مجموعاً کتنے بن جائیں گے؟ 6 قسم کی کیٹیگریز بن جائیں گی. ٹوٹل جو ہے ٹوٹل 6 قسم کی کیٹیگری بن جائیں گی. 3 گروپس میں بٹے ہوئے ہوں گے یہ لوگ، ہر گروپس میں 2 ہوں گے یعنی جوڑا جوڑا ہوگا. تو بچ گئے 6 قسم کی. پھر فرمایا یہ کیا ہو رہا، اس کے بعد کیا ہے؟ فَأَصْحَابُ الْمَيْمَنَةِ مَا أَصْحَابُ الْمَيْمَنَةِ، رہے دانے ہاتھ والے، سیدھے ہاتھ والے، تو دانے ہاتھ والوں کا کیا کہنا. اردو میں اور گنجائش نہیں ہے کہ اس قدر و منزلت و شان جو کہ ماں اصحاب المیمنہ کے اندر بیان ہوا ہے اس کو ریفلیکٹ کرنے کے لیے کوئی اور لفظ ڈھونڈا جائے.
کیونکہ نہیں ہے تو آگے لفظ ڈالیں گے تو پھر وہ ترجمہ ایک دو لائن میں چلا جائے گا، ترجمے کے ساتھ وضاحت دینی پڑے گی، تو لہٰذا مجبوری ہے کہ اتنا ہی رکھا جائے، رہے دانے ہاتھ والے تو دائیں ہاتھ والوں کا کیا کہنا، بس کیا کہنا، یہ کیا کہنا، کوئی شعر پڑھے تو بھی کیا کہنا، کوئی ایسا کام وام ہو تو بھی کیا کہنا، یہاں پر بھی کیا کہنا، وہی لفظ ہے، مجبور ہیں، ہمارے پاس اور ڈکشنری یا ویکیبلری نہیں ہے، یا اور بھی کوئی لفظ آئے گا تو وہ بھی اتنی ہی لمیٹیشن کا شکار ہوگا۔ سیدھے ہاتھ والوں نے جو قیامت کے دن جو اعمال نامہ پکڑنا ہے، ان کو اتنی عزت کے ساتھ بیان کر رہا ہے پروردگار، فرماتے ہیں ما اصحاب المیمنہ، بھائی تم کیا جانو ان کی کیا بات ہے، ان کی کیا شان و شوکت ہے، یہ کیا قدر و منزلت ہے۔ عجیب ہے کہ یہاں پر جو لفظ استعمال کیا ہے وہی لفظ ہے جو شب قدر کے لیے یوز ہوا ہے، شب قدر کو بھی اسی انداز میں اللہ نے پریزنٹ کیا اور پہچنوایا ہے۔ وما ادراک ما لیلۃ القدر، ہے کہ نہیں ہے، وما ادراک ما، یہاں پہ مطلب ما اصحاب المیمنہ، وہی لفظ ما کے ذریعے سے وہاں شب قدر کی شان و منزلت اور اس کی اہمیت و افادیت کو بیان کیا، یہاں سیدھے ہاتھ سے نامہ اعمال پکڑنے والے قیامت میں جو گروپس کے اندر جو لوگ ہیں ان کی شان و شوکت کو بیان کرنے کے لیے وہی لفظ استعمال کیا۔ کہتے ہیں کہ قیامت کے دن سیدھے ہاتھ یعنی اصحاب میمنہ، اور اسی طرح جو اگلی کیٹیگری ہے اصحاب مشأمہ یعنی الٹے ہاتھ والوں کی پہچان کہتے ہیں قدر آسان ہوگی، آسانی ہوگی کہ ان لوگوں کو پہچان لے آدمی، قیامت والے دیکھیں گے پتہ چلے گا وہ سیدھے ہاتھ والے یہ ہیں، اچھا یہ الٹے ہاتھ والے، یعنی آسان مطلب ہر کسی کے لیے آسان نہیں ہے، مشکل ہے، لیکن بہرحال پھر بھی کچھ لوگ ہوں گے جو پہچان لیں گے، اور پہچاننے میں اتنا زیادہ مشکلات پیش نہیں آئیں گی۔ تو مشکل چیز ہے وہ سابقون کی پہچان، سابقون کی شناخت، کیونکہ اس کی اگلی کیٹیگری سابقون ہے، تو پہلے ہی ہم اس کا ایک تھوڑا سا سٹارٹنگ وہ بنا لیں کہ پھر اس آیت میں انٹر ہو جائیں تو ذرا ڈیپلی بعض بحث کو ہم کر سکیں۔ سابقون کی شناخت ہر کسی کے بس میں نہیں ہے، سابقون کی کامل و اکمل شناخت دنیا میں بھی ہر کسی کے بس میں نہیں ہے، دنیا میں پھر بھی شناخت کا ایک پہلو ہے، لیکن سابقون کی جو فرمایا کہ کامل و اکمل جو شناخت ہے وہ دنیا میں بھی مشکل ہے، تو ادھر بھی اسی طرح مشکل ہے، ہر کسی کے بس میں نہیں۔ سیدھے ہاتھ والے لوگوں کی ایک شناخت یہ ہے کہ یہ انڈیپینڈنٹلی نہیں ہے، یہ لوگ جس کو کہتے ہیں نا کہ مستقل ہیں، یہ مستقل ایک شناخت رکھتے ہیں، انڈیپینڈنٹلی اپنی ایک آئیڈینٹی رکھتے ہیں، یہ ایسا نہیں ہے۔ کہاں سے یہ پتا چل گیا یہ ایسا نہیں ہے، بلکہ ان کی شناخت کسی کی وجہ سے ہے، یعنی وہ خود انڈیپینڈنٹلی کوئی آئیڈیا وہ کیا کہتے ہیں، کوئی شخصیت نہیں رکھتے ہیں، کوئی پرسنالٹی نہیں رکھتے ہیں، ان کی کسی اور کی وجہ سے ان کی یہ شان و منزلت اور شان و شوکت ہے۔ مطلب کیا ہے اس کا؟ مطلب اس لیے ہے کہ یہاں لفظ اصحاب استعمال کیا ہے، نہیں فرمایا المیمنہ، اصحاب المیمنہ، یعنی یہ کسی کے ہمراہ ہیں، اصحاب یعنی صحبت سے ہے، صحبت یعنی ہمراہ رہنا، صحابہ بھی اسی لیے ہم کہتے ہیں، صحابہ کا مطلب کیا، جو اللہ کے رسول کے ساتھ رہے، صحابیت کا مطلب یہ نہیں، مصاحبت مطلب ہمراہی کو ہم کہتے ہیں، کمپینین میرے خیال میں یوز کرتے ہیں انگلش میں، پتہ نہیں کتنا ریفلیکٹ کرتا ہے صحابہ والے لفظ کو، مجھے کیونکہ انگلش زیادہ مجھے نہیں آتی تو میں نہیں کہہ سکتا یقین سے، لہٰذا یہ بھی کیا ہے، یہ جو اصحاب میمنہ ہیں، سیدھے ہاتھ سے نامہ اعمال لینے والے ہیں، ان کی اپنی کوئی اس طرح کی مستقل حیثیت نہیں ہے، کیونکہ یہ کسی کی صحبت اور ہمراہی میں ہے، اس لیے یہ ان کی منزلت و شان و شوکت ہے۔ ایک بات یہ آ گئی، سابقون ایسا نہیں ہے، اس لیے ان کی پہچان بھی آسان ہے، کیونکہ یہ بیچارے خود سے تو کوئی شناخت رکھتے نہیں ہیں کہ مشکل ہو جائے، یہ تو معلوم ہے پہچانے ہوئے، پہچنوائے ہوئے پاپولر لوگوں کے ساتھ کی وجہ سے ان کی بھی آئیڈینٹی کلیئر ہو جائے گی، کیونکہ یہ پاپولر لوگوں کے ساتھ ہی ہیں، صحابہ ہیں، فلاں کے مصاحبت میں اصحاب میمنہ ہیں، لہٰذا کیونکہ وہ جو جن کے ساتھ یہ بیٹھے ہیں وہ شناختہ شدہ ہیں تو ان کی بھی پہچان ہونا آسان ہوگی، اسی لیے کہتے ہیں کہ پہچاننا اتنا زیادہ مشکل نہیں ہوگا، لیکن سابقون ایسے نہیں ہیں،
سابقون مستقل ہیں، سابقون اپنی ایک شخصیت رکھتے ہیں، سابقون اپنی ایک حیثیت رکھتے ہیں، اسی لیے جو ہے ان کی جو ہے سابقون کی جو شناخت ہے وہ آسان نہیں ہوگی۔ قرآن مجید میں بھی اصحاب یمین کی جو شناخت بیان کیا ہے اس میں ہے، مثلا اور بھی آیتیں ہیں اس میں اصحاب یمین کو تھوڑا سا ڈسکس کیا ہے کہ اصحاب یمین کون ہیں، کیا ہیں ان کی شناخت۔ مثال کے طور پر یعنی فرمایا یعنی یم کا لفظ استعمال، یمین کا لفظ بھی آیا، میمنہ جیسے یہاں پر آیا تو کس بعض اور آیتوں میں لفظ یمین استعمال کیا ہے۔ یمین سے مراد یہاں پر یم بھی لیا گیا ہے۔ یم کا مطلب کیا ہے؟ یم کہتے ہیں برکت اور سبب کے معنی میں، یعنی یم یعنی میں نے جو پہلے ہی عرض کیا وہ خود سے نہیں بلکہ کسی دوسرے کے سبب سے، کسی دوسرے کی وجہ سے ایک، اور یہ ایک معنی یہ بھی ہے کہ وہ صاحبان برکت ہیں، خیر و برکت ہیں۔ اسی طرح جو ہے ایک اور معنی جو ہم نے اوپر بھی کیا کہ وہ سیدھے ہاتھ سے لینے والے ہیں، اس لیے ان کو اصحاب یمین کہا گیا ہے۔ یمین ویسے سیدھے کو بھی کہتے ہیں، یمین ویسے ایک ایگریمنٹ اور معاہدے کو بھی کہتے ہیں۔ تو تھوڑا سا جو ہے اصحاب یمین کی جو شناخت ہے قرآن مجید کے اندر اس کو تھوڑا سا ہم ڈسکس کریں گے اس کے آخری حصے میں، اور میرے خیال میں اتنی ہی آیات کو آج ہم نے ڈسکس کرنا ہے۔ ہمارے پاس آلموسٹ میرے خیال میں آگے 10 یا 15-14 منٹ رہ گئے ہیں، اس کے اندر ہم یہ تھوڑی سی ڈسکس کریں گے۔ قرآن مجید میں دیکھیں اصحاب یمین کا جو لفظ ہے وہ 6 بار قرآن مجید میں آیا ہے یمین کے شکل میں، اور یہ لفظ اپنی ہی فیملی کے مختلف اور جو شکل میں میمنہ کی شکل میں 3 بار ان میں سے ایک جو ہے سورہ واقعہ میں استعمال ہوا ہے، اور یہاں میننگز جو زیادہ تر علماء کرام نے لیا ہے وہ یہی ہے، سیدھے ہاتھ والے، دائیں ہاتھ والے، خیر و برکت والے، اور عہد و پیمان باندھنے والے۔ قیامت کے دن کیونکہ ان کے نامہ اعمال ان کے رائٹ ہینڈ پر دیا جانا ہے، اس لیے ان کو اصحاب یمین، میمنہ اس طرح کے جو ہے اس کے طور پر بھی دیا گیا ہے روایات اور احادیث کے اندر۔ اب ذرا آتے ہیں ان کی مزید آئیڈینٹی کو ذرا کھول کے نکالتے ہیں کہ یہ ہیں کون لوگ جن کو سورہ قدر کے انداز میں جو آیت شب قدر کے لیے استعمال ہوئی ہے، جس انداز میں بیان کی گئی ہے اس انداز میں ان کو پہچانوایا جا رہا ہے۔ تو یہ تو یعنی ایسی بات نہیں ہے کہ بالکل انسان سائڈ سے گزر کے چلا جائے۔ ہم میں سے ہر ایک انسان چاہے گا کہ وہ اصحاب یمین میں سے شمار ہو جائیں، وہ اصحاب میمنہ میں سے کم شمار ہو جائے۔ ہم میں سے ہر ایک کی خواہش یہ ہوگی، اور یہ ممکن بھی ہے اور پاسبل بھی ہے۔ جو چیز ناممکن ہے وہ سابقون کی بات ہے کہ جس کے اوپر انشاءاللہ ہم آنے والے تفسیر کی میٹنگز کے اندر ڈسکس کریں گے کہ کیوں ممکن نہیں ہے۔ لیکن میمنہ میں تو پاسبلٹی ہے، بلکہ میمنہ اصلاً جو ہے یہ کیٹیگری ہے ہی ہمارے لیے رکھی ہے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے۔ تو آتے ہیں کہ کیا کیا جائے میمنہ میں شامل ہونے کے لیے، کیا ان کی آئیڈینٹی ہے، شناخت کیا ہے، قرآن مجید کس طرح بیان کرتا ہے۔ ایک اور پوائنٹ جو ہے ذہن میں رہے کہ اصحاب یمین ضروری نہیں ہے کہ صرف اور صرف امت پیغمبر میں شامل ہوں۔ اصحاب میمنہ جو ہے اس سے پہلے والے نبیوں کی امتوں میں بھی پائے جا سکتے ہیں، ان میں سے بھی ایسے بہت سے لوگ ہو سکتے ہیں قیامت کے دن اس لائن میں کھڑے نظر آئیں گے جو اصحاب میمنہ یا اصحاب یمین کی لائن ہے، وہ بھی نظر آئیں گے وہاں پر۔ حضرت موسیٰ کی قوم کے کچھ لوگ ہوں، حضرت ابراہیم کی قوم کے ہوں، حضرت نوح کی قوم کے بھی، یہ بھی ضروری ہے۔ اگر جی بعض مفسرین نے یہ کہا ہے، فریقین اہل سنت بھائیوں نے بھی، شیعوں نے بھی کہا ہے کہ جو میمنہ کی اعلیٰ ترین شناخت اور پہچان ہے وہ امت پیغمبر میں سے، تو اس میں تو کوئی شک نہیں ہے۔ امت پیغمبر کیونکہ خاتم الرسل والنبیین ہے تو ان کی جو ہے ایک حیثیت منفرد ضرور ہے۔ قرآن مجید ان اصحاب یمین کی ابھی پہچان کرواتا ہے اسی دنیا میں۔ ہاں قیامت نہیں ہوئی ہے ابھی، اس لیے میں نے عرض کیا شروع میں کہ قیامت ممکن، یہاں پر بھی بہت سی چیزیں معلوم ہو سکتی ہے جبکہ ملاقہ فرمان بھی ہے، اسی دنیا میں پہچان کروا رہے ہیں ان کی۔ چلتے ہیں قرآن مجید کی طرف۔ سورہ بلد میں بہت زیادہ ڈیٹیل میں اس کے اوپر باتیں ہوئی ہیں۔ نمبر 1 فرمایا کہ اصحاب یمین دنیا میں انسان کی آزادی کے لیے ہمیشہ کوشش کریں گے۔ جی انسان کی آزادی کے لیے، جی انسان کی آزادی کے لیے ہمیشہ کوشش کریں گے۔ سورہ بلد میں فرمایا اصحاب یمین یہ ہیں فق رقبہ، فق رقبہ ہیں یہ لوگ۔ رقبہ یعنی یہ
غلامی کی زنجیروں میں جکڑے ہوئے انسانوں کو یہ آزاد کرتے ہیں یہ اصحاب یمین، جن کے سیدھے ہاتھ پر قیامت کے دن نامہ اعمال دیا جائے گا، جن کی شان و منزلت وما ادراکا کی طرح ہے، وما ادراک ما لیلۃ القدر کی طرح کی شان و منزلت رکھتے ہیں یہ لوگ۔ یہ جو انسان کی آزادی یا فک رقبہ ہے، اس کے دو پہلو ہو سکتے ہیں مفسرین کے نزدیک۔ نمبر ایک، انسان کو فزیکلی کسی انسان کو کسی نے قید کیا ہے، جیل میں ڈال کے بند کیا۔ آج کی دنیا میں، پرانے زمانے میں تو سلیو بنائے جاتے تھے، بند کر دیا ہے۔ افریقہ سے جو ہے یہاں لایا جاتا تھا، امریکہ میں لاتے تھے، بیچارے غلاموں کو خرید و فروخت کیا جاتا تھا۔ ایک تو یہ ہے کہ فزیکلی ان کو آزاد کرے، یا بیچارے کو بے گناہ جیل میں ڈالا ہے اس کو وہاں سے وہ چھٹکارا دلاتا ہے، یا بیچارہ کسی کے ہاں ملازمت کر رہا ہے، جیسے بعض مڈل ایسٹ کی بعض ممالک میں پاسپورٹ چھینتے ہیں وغیرہ وغیرہ، غلام بننے پر مجبور کرتے ہیں آج کی ماڈرن دنیا کے اندر بھی، وہاں سے اس کو آزادی دلاتا ہے فزیکلی طور پر۔ ایک تو یہ ہے۔ دوسرا، فکری، عقیدتی، تہذیبی، ثقافتی، کلچرل وائز، سیاسی، معیشتی آزادی دلاتا ہے، قوموں کو آزادی دلاتا ہے، افراد کو آزادی دلاتا ہے۔ مثلا ایک بندے نے، چھوٹے ایک فرد سے آتے ہیں سوسائٹی کی طرف، مثال کے طور پر کیسے ہو سکتا ہے یہ غلامیت سے؟ ایک آدمی نے قرضہ لیا کسی سے، آگے سے اس نے سود کی زنجیر میں اس کو گرفتار کر دیا۔ اب وہ بیچارہ ہے کہ ساری لائف انٹرسٹ اور سود دے رہا ہے، سود پہ سود دے رہا ہے، سود پہ سود دے رہا ہے۔ میں جانتا ہوں خود میرے اپنے علاقے میں ایک ایسے بندے کو جو فوت ہو چکا ہے، جن کے ساتھ ایسی زیادتی ہو گئی، اس کے اوپر قتل بھی ہوئے ہیں، غلام بنا دیا، اس حد تک غلام کر دیا کہ بعض جگہوں میں، بعض سوسائٹیز اور بعض ایسے انسانی ہیومن سوسائٹی میں یہ ملتا ہے کہ پھر وہ قرضہ دینے والے اس کے ناموس تک پہنچ گئے اور کہا جی اگر آپ پیسے نہیں دے سکتے ہو تو اپنی بیٹی دے دو۔ نعوذ باللہ، شرعی راستے کے لیے نہیں، غیر شرعی راستے، اس حد تک چلی جاتی ہے اکانومیکل۔ یا یہ جو معیشتی نظام ہے، جو کیپٹلسٹ معیشتی نظام ہے، جو غلاموں کو غلامی پہ رضامند کرتا رہتا ہے، یہ جو ملٹی نیشنل جو ہے، جو اپنی فائدے کو دیکھتے ہیں کمپنیاں، ابھی جو کورونا کے حوالے سے جو بہت ساری چیزیں آ رہی ہیں اور بھی اس طرح کے ایشوز ہیں، آپ دیکھیں نا کیا ہے، یہ معیشتی غلامی ہے، پوری قوموں کو، علاقوں کو، ملکوں کو غلام بناتے ہیں۔ اسی طرح پولیٹیکل ہے، اسی طرح کلچرل ہے، اسی طرح جو ہے ایجوکیشنل ہے، اسی طرح مختلف۔ یہ دوسرا پہلو ہے کہ آج کی ماڈرن دنیا میں یہ غلامی، اس غلامی سے آزاد دلانا لہٰذا بہت ہی ضروری ہے۔ آپ ہی کہتے ہیں آغا صاحب یہ تفسیر کہاں سے کر لیا؟ یہ تو تفسیر سے زیادہ توجیہ یا تفسیر بالرائے تو نہیں ہے، بالکل بھی نہیں ہے۔ چلتے ہیں سیرہ معصومین کی طرف۔ فرمایا زیارت اربعین کے اندر، جو کہ اہم ترین زیارات میں سے ہماری ہیں، کہ فرمایا کہ اے امام حسین، آپ نے قربانی دی، قربانی کیوں دی؟ لیستنقذ او لیستنقذ عبادک من الجہالت والحیرہ، اللہ، تاکہ لوگوں کو جہالت اور گمراہی اور پریشانی اور ظلم و ستم سے آزادی دلائیں، نجات دلائیں، یستنقذ، انقاذ کرے، نجات دلائیں۔ بس آج بھی ہمارے پاس اصحاب یمین میں شامل ہونے کا چانس موجود ہے، اگر ہم فک رقبہ کریں سورہ بلد کی اس آیت کے حساب سے، یعنی ہم آج کے پسے ہوئے لوگوں کو، معاشروں کو، سوسائٹیز کو ظالموں کے چنگل سے نجات دلائیں کہ انشاءاللہ جو ہمارے سیاہ فام بھائی ہیں وہ جلد ہی اس ریسس سسٹم سے نجات پائیں گے اور بڑی تبدیلی ایجاد کریں گے۔ ہماری دعائیں ان کے ساتھ ہیں۔ نمبر دو، دوسری ان کی شناخت کیا ہے؟ پھر اسی سورہ بلد کے اندر آتے ہیں۔ سورہ بلد کے اندر اگلی آیات اصحاب یمین کی مزید صفات کو بیان کرتی ہیں اور فرماتی ہیں او اطعام فی یوم ذی مسغبہ یتیما ذا مقربہ او مسکینا ذا متربہ۔ اصحاب یمین بھوکوں کی بھوک مٹانے کا اہتمام کرتے ہیں، خاص کر مشکلات میں، یعنی ذو مسغبہ میں، ذی مسغبہ والے لوگ جو مشکلات میں پڑے ہوئے بیچارے، اور خاص کر اپنے رشتہ داروں میں، چاہے یہ رشتہ عقیدے کا رشتہ ہو اور اس سے زیادہ جو فقہی اعتبار سے خون کا رشتہ ہے، ان میں جو یتیم و مسکین ہیں ان کا خیال رکھتے ہیں۔ اللہ اکبر، یہ اصحاب یمین قرآن بیان کر رہا ہے۔ اب وہ یہ نہ کہ حدیث تھی آغا صاحب فلانی، حالانکہ ہمارے پاس حدیث قرآن میں فرق نہیں ہے، دونوں ثقلین ہیں، لیکن پھر بھی بعض لوگوں کی مینٹالٹی ہوتی ہے، تو یہ قرآن سورہ بلد ہے۔ یہ سورہ بلد میں اصحاب یمین اور سیدھے ہاتھ والوں جن کے نام اعمال دیں گے،
वमा असाबिल मैमना है, वमा असाबुल मैमना है, उनकी सिफात बयान हो रही है। वो ये लोग हैं, दुनिया में ऐसी जिंदगी गुजारी उन्होंने, तभी वो उनके हाथ में सीधे हमने अमाल पकड़ाए। ऐसे नहीं थे कि वो जो है ऐसे ही उनके सीधे हाथ में हमने नामे अमाल दिया हो और उनकी इतनी बड़ी शान और मंजिलत बयान की हो, ऐसे नहीं है। दुनिया में इस तरह जिया उन्होंने, ये खुद हासिल किए इस दुनिया में, इन्होंने मेहनत की है, ये डिग्री लेकर उधर आए हैं, ये सर्टिफिकेट यहाँ दिया था हमने उनको, सर्टिफिकेट लेने की जगह यहाँ थी, यहाँ से सर्टिफिकेट अपनी नई माना की डिग्री लेकर वहां आए हैं। अब न दे दे ये तो हो ही नहीं सकता है, ये तो हकीकतों का कयामत का दिन है। यहाँ तो नहीं हो सकता, दुनिया में तो बेचारे जो काबिल हो तो भी उसको वो डिग्री नहीं मिलती बाजों का, नालायक आदमी भी डिग्री खरीदता है। हमारे एक साहब थे, वो कहते हैं डिग्री डिग्री होती है, जाली हो या असली हो। ये तो दुनिया का आपका निजाम है, यहाँ पर तो नहीं है भाई, वहां आप न दें, यहाँ मिलने वाला है। ये डिग्री लेकर आया है, वो खुद लेकर आया है, हम कैसे ना दें उसको। नंबर 3, फरमाया असाब यमीन दुनिया में ईमान के मसले में बड़ी सख्तियां बर्दाश्त करने वाले हैं। सिर्फ सख्तियां बर्दाश्त नहीं करते, बल्कि कुरान मजीद की आयत फिर सूरह बलद के अंदर आयत नंबर 18 कहती है, सुम्मा कान मिनल्लज़ीना आमनू, नंबर 1, वतवासौ बिस्सब्रि वतवासौ बिल मरहमा। फिर कहता उलाइका अस्हाबुल मैमना। देखें, असाब मैमना बनना है तो ये सिफात, दूसरों के ईमान के यानी दूसरों के ईमान के रास्ते में आने वाली मुश्किलात पर सब्र और फिर आपस में रहमदिली के लिए भी ये लोग कोशिश करते हैं। मतलब क्या? मतलब ये कि लोगों के ईमान की मजबूती के लिए जद्दोजहद करते हैं ना ये लोग, यही तबलीग दीन करते हैं, सेंटर चलाते हैं, इमाम बारगाह चलाते हैं, मेंबर पे आते हैं, मेंबर के एहतमाम करते हैं, क्लासेस, दर्स, बेस, मुबाहिसा, ये वो, दामे दिरहमे सुखने कदम है, तकलीफ उठाते हैं किसके लिए? दूसरे साहिबान ईमान के लिए, दूसरों साहिबान ईमान के लिए। और दूसरे साहिबान ईमान के लिए जिद्दोजहद, तलाश व कोशिश, तवासौ कहा है, नहीं कहा अपने लिए, तवासौ बिस्सब्र व तवासौ बिल मरहम। तुम कान मिनल्लज़ीना आमनू, वो जो ईमान लाए हैं, ईमान लाएंगे तो मेमना में आएंगे, तो चलो अकीदती आइडेंटिटी हो गई। आगे क्या करेंगे? तवासौ बिस्सब्र व तवासौ बिल मरहमा उलाइका अस्हाबुल मैमना। मतलब ये फरमाते, देखो जो मुश्किलात आएंगी इस रास्ते में, तबलीग दीन और ईमान के फैलाव के रास्ते में, वो बड़े सब्र करेंगे, एक आपस में रहमदिली के साथ पेश आएंगे। जाहिर है जहां मुश्किलात आती हैं वहां टेंशनें भी जाहिर होती है। जब टेंशन जाहिर होती है तो फिर नाचाकियां भी शुरू हो जाती हैं। ये इंसानी उसके अंदर मौजूद है। इंसान होशियार ना हो तो मुश्किलात के वक्त उसकी टेंशन बढ़ती है, टेंशन से झगड़े ज्यादा होते हैं, इख्तलाफात ज्यादा बढ़ते हैं, छोटी सी चीज बड़ी लगने लग जाती है, छोटा सा मसला बड़ा लग जाना लग जाता है। तो उस मरहले में क्या करते हैं? रहमदिली की भी कोशिश करते हैं। सूरह बलद की आयत नंबर 18। हमारे पास 3 मिनट से ज्यादा वक्त नहीं बचा है, मैं ये एक और, क्योंकि आखिरी 2 पॉइंट तेजी से बयान करता हूं और ये खुद ब खुद नेचुरली खत्म होगा। फरमाया नंबर 4, दुनियावी जिंदगी में इफरात और तफरीद नहीं करते, बल्कि मोतदिल जिंदगी गुजारते हैं। हम अपने लिए और हम दूसरों के लिए, हम मौकिफ लेते वक्त, हम इकदाम करते वक्त। तुम औरसनल किताब अल्लज़ीना इस्तफ़ैनाहुम मिन इबादिना फमिनहुम ज़ालिमुन लिनफ्सिही व मिनहुम मुक़्तसिदुन, सूरह फातिर की आयत है। यानी मोतदिल जिंदगी गुजारना, एतदाल के साथ जिंदगी गुजारते हैं, इफरात और तफरीद नहीं करते। पांचवा पॉइंट बताया, वो किसी दूसरे की नहीं। ये तो बहुत ही इसमें तो हम सब दावेदार हैं और हम समझते हैं ये सबसे आसान और इजी काम है कि इंशाल्लाह इसी सूर्य के आगे जाके इस पहलू के ऊपर एक डिस्कशन आने वाली है। फरमाया किसी दूसरे की नहीं, बल्कि नबुवत और इमामत और विलायत के निजाम के पैरोकार हैं। इनको जालिम के नीचे मजबूरी में रहना भी पड़े, लेकिन वो उसके बावजूद उस जालिम के फॉलोअर्स नहीं हैं, पैरोकार नहीं है, अगरचे उस जालिम सिस्टम के नीचे रहने पर मजबूर हैं, लेकिन फॉलो नहीं करते, खुश नहीं है, राजी नहीं है, हैप्पीनेस जाहिर नहीं करते कि तो अल्हम्दुलिल्लाह हम तो बल आइडियल सिस्टम में बैठे, ऐसे नहीं है। उड़ते रहते हैं, जलते रहते हैं, क्या करेंगे, फंसते हैं, मजबूरी है वगैरह वगैरह, सुबह शाम खुदा से माजरत भी करते हैं वगैरह। क्यों, कैसे? ये फरमाया, दोबारा आते हैं, फरमाया कुल्लु नफ्सिन बिमा कसबत रहीनतुन इल्ला अस्हाबिल यमीन। इमाम सादिक ने अब तर्जुमे के लिए ज्यादा वक्त नहीं बचा इंशाल्लाह, क्योंकि सिलसिला आगे चलता रहेगा तो मजीद इसके ऊपर गुफ्तगू करेंगे। आखिरी बात जो कि पांचवें इमाम की इस नूरानी फरमान और नूरानी हदीस से जो है वाइंड अप करते हैं, वो ये, इमाम ने फरमाया खुदा की कसम ये असहाब हमारे पैरों हैं,
یا اصحاب یمین، جب امام سے سوال کیا یہ اصحاب یمین اور اصحاب میمنہ کون ہے یا امام؟ فرمایا خدا کی قسم یہ ہمارے پیروکار ہیں۔ اسی لیے یہاں پر بھی فرمایا کل نفس بما کسبت رہینۃ الا اصحاب الیمین۔ پروردگار عالم سے 10 بدعا ہیں کہ پروردگارا ہمیں قیامت کے اس انتہائی اہم دن میں خدایا ہمیں اصحاب یمین میں سے کم شامل ہونے کی توفیق عطا فرما، اور اس کے لیے ابھی سے اس دنیا میں اس سرٹیفکیٹ کے حاصل کرنے کی تیاری کرنے کی توفیق عنایت فرما۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ایک دو منٹ میں دے سکتا ہوں اگر کوئی ڈسکشن ہو تو۔ جزاک اللہ، اگر سلامت رہیں انشاءاللہ۔ کوئی سوال ہو تو بسم اللہ۔ اچھا سوال نہیں ہے تو میں ایک پوائنٹ تھوڑا سا بس وہ کر کے ختم کر لیتے ہیں کیونکہ ہمارے پاس نماز کا ٹائم ہو چکا ہے۔ وہ یہ ہے کہ بہت سے جو ہے نا ایسے مفاہیم ہیں ہمارے پاس بعض چیزوں کو لے کر، کیونکہ وہ پوری طرح قرآنی اس کے حساب سے نہیں ہے، تو ہمارے لیے ہم سمجھتے ہیں کہ بہت ایزی چیزیں ہیں نا بعض اوقات۔ البتہ ممبر سے بھی ہم لوگ ایسے بیان پریزنٹ بھی کرتے ہیں، ظاہر خطابات اور تقریر کے اب برصغیر میں ایک خاص ٹرینڈ بن گیا ہے، کیا کریں اس ٹرینڈ سے باہر جاؤ تو کوئی آدمی لائک نہیں کرتا ہے۔ جیسے ٹویٹر کے ٹرینڈ کے خلاف اگر آپ کوئی پوسٹ کریں گے تو لوگ اس کی طرف توجہ نہیں دیتے، کوئی بھی لائک نہیں کرتا اس کو۔ تو یہی سچویشن ہمارے ممبروں کی بنی ہے، اگر آپ ٹرینڈ سے ہٹ کے کوئی بات کریں گے تو لوگ لائک نہیں کرتے۔ چلو ٹویٹر میں تو پھر بھی جو ہے بعض اوقات کہیں نہ کہیں سے لائک مل جاتی ہے، پریکٹیکل زندگی میں تو بالکل بھی نہیں مل جاتی۔ تو جب مجبور ہو جاتے ہیں پھر خطبہ ایک خاص پٹری کے اوپر لوگوں کو لے کے جائیں، جو کہ میں ذمہ داری کے ساتھ، کیونکہ دیکھیں ہم سب نے مرنا ہے، وہ کتنا 46 47 کو کراس کر چکا ہوں میں آلریڈی، اب آگے کیا بچا ہے جس کو حاصل کرنا ہے تو سیدھے بات کی جائے، جو بھی ہے بین اللہ و بین اللہ، خدا ناراض نہ ہو جائے، بندوں سے کے ساتھ جو بھی معاملہ ہوتا ہے۔ بہت سی باتیں میں آپ کو بتا دوں گا خواب دکھا رہے ہیں ہوتے ہیں ممبر سے ہم لوگ، معذرت آپ لوگوں کو جھوٹے خواب دکھاتے ہیں، جھوٹے آپ لوگوں کو جنت کے سرٹیفکیٹ بانٹتے ہیں، بالکل غلط ہے، ایسے کبھی نہیں پہنچے گا۔ وہاں پہنچ کے جھٹکا لگے گا لوگوں کو جب دیکھیں گے کہ کدھر پھنسے ہیں، ادھر تو دیکھے گا اپنے سامنے اندھیرا ہے، کہیں گے بابا ہم تو ادھر جو ہے نا یہ تھے وہ تھے، ہم تو یہ سمجھ رہے تھے، ہم تو وہ ہم نے تو شفاعت کو جو ہے ایک کیا کہتے ہیں ایک ایسا فلٹر اور ایک ایسی وہ سمجھی تھی کہ جہاں سے جو بھی ہم کریں گے ادھر سے صاف ہو کے ہم نکل جائیں گے، ہم تو ایک ایسا فلٹر سمجھا تھا۔ یہاں تو کچھ اور چیز نکل آئی ہے، یہاں تو کچھ مل رہے ہو تو کہنے شفاعت تو لائق ہی نہیں اس کے، تو بڑی چیز پرے ہو جاؤ، ادھر تمہارا تو لنک ہی نہیں بنتا ہے، ادھر کوئی تمہاری چین ہی نہیں، تمہارا کوئی تعلق ہی نہیں بنتا ہے۔ تو اس وقت وہاں شوکنگ سے بھی بڑی بڑی چیزیں ہونے والی ہیں۔ لہٰذا دیکھیں انسان دنیا میں جب تک اپنا عمل ٹھیک نہیں کرتا، اپنے منیمم واجبات اور کیا کہتے ہیں مستحبات کو ادا نہیں، واجبات سے مراد صرف ذاتی واجبات نہیں ہے، اجتماعی ہر لحاظ سے واجبات ادا نہیں کرتا، پھر کچھ رہ جاتا ہے تو پھر شفاعت کے لائق ٹھہراتا۔ بابا کوشش کی، پروردگار نہیں کر سکا، بے ہمت تھا، تھوڑی سی کم ہمت تھی، زیادہ نہیں کر سکا، بس میں نے کیا جتنا ہو سکتا ہے کیا، میں نے چھوڑ گئی، بس باقی چیزیں معاف کرنا۔ ایمان رکھتا تھا کہ یہ بھی میں اعتراف کرتا ہوں میں نے غلطی کی۔ بعض لوگ ہیں نا، بعض لوگ کہتے ہیں نہیں ہے، جیسے وہ اپنا حق جتا رہے ہیں، یا کچھ نہیں ہے، عمل کچھ نہیں ہے دنیا کے اندر۔ اصحاب یمین کی صفات آ رہی ہیں، دیکھیں آپ نے دیکھا 4-5 صفات ہی گنی ہے میں نے، مجھے ڈیٹیل میں بھی نہیں گئے ہیں ہم لوگ۔ اب لگائیں کہ یہ جو ہے نا اس پہ ان میں سے ایک بھی ہم نے کام انجام نہ دیا ہو، 2 بھی انجام نہ دیے ہوں، اس کے بعد دعویٰ ہمارا یہ ٹھہرے کہ ہم سیدھے بہشت بری میں جا کے چلے جائیں گے، اور شفاعت کے جیسے کہ ہم جو ہے نا کوئی قرضہ ہے ہمارا شفاعت حاصل کرنے کا، قرضدار ہیں شفاعت دینے والے ہمارے لیے، یہ نعوذ باللہ یہ بالکل ہی غلط کنسپٹ۔ ہاں اس دنیا میں کرو، کچھ رہ جاتا ہے، جیسے وہ دعا میں آخری جملہ دعا میں فرمایا الہ ان کان فیہ نقص، مثلا اب فرمایا او خلل، فرمایا خدا ہے میری نماز میں، میرے روزے میں، میری عبادات میں، میری
کاموں میں، میری اجتماعی ذاتی فرائض کو ادا کرنے میں اگر کوئی کمی رہ گئی ہے، اگر کوئی اس میں غلطی میں نے کر لی ہے کرنے کے باوجود، کہتا ہے لا تؤاخذنی، مجھے معاف کر رہا. دیکھو میں نے کیا تو نا، میں نے کیا ہے، اپنی پوری ہمت جتائی ہے، باغ دوڑ کی ہے، ایسے ہی ہاتھ پہ ہاتھ رکھ کے ایسے ہی امیدیں لگا کے نہیں بیٹھا. میں نے آپ نے جو فرمایا اس پر پورا اترنے کی کوشش کی ہے. میں نے انسانی سوسائٹی میں جتنی زندگی گزاری ہے، پھر بھی نقص خلل فیہ رہ گیا ہے. تو لا تؤاخذنی، خدا مجھے معاف کر. ہاں یہاں پہ ہے یہ مقام. اصلاً کیا نہیں ہے، صفر میں کھڑا بیٹھا ہوا ہے، دعویٰ ہے کہ 100 مجھے ملنے چاہیے. 100 والے سٹیج پہ میں جاؤں، میں سرٹیفکیٹ، مجھے ڈگری دے دو، یمین اصحاب یمین کی ڈگری دے دو مجھے. کس بات کی اصحاب یمین کی ڈگری؟ تو پہلی کلاس پاس ہی نہیں کیا، تم پی ایچ ڈی کی ڈگری مانگ رہے ہو؟ یہ تو ہو ہی نہیں سکتا، دنیا میں نہیں ہوتا تھا تمہاری. ہاں تم نے اگر جعلی ڈگری لینی ہے وہ یہاں نہیں چل سکتی، یہاں سچائیاں کھلتی ہیں بھائی. یہ اب سچائیوں کے کھلنے کا ٹائم آیا ہے، تو یہاں پہ تو آپ مہربانی کریں نا، کوئی ڈگری نہیں آ سکتی ہے. ہمیں پتہ ہے تمہاری مجلسوں کا، تمہارے نظر و نیاز کا، تمہاری خطابتوں کا، تمہاری تقریروں کا، تمہاری تفسیروں کا، تمہارے ساری چیزوں کا ہمیں اندرونی حالت ہے. تم وہاں دھوکہ دے سکتے ہو، بڑا آزادار، قدیمی، فلان، یہ ساری باتیں وہاں چل سکتی ہیں تمہاری. وہاں پہ تم اینویلپ میں کچھ اندر ڈال کے باہر کچھ لکھ کے دے سکتے. یہاں نہیں، یہاں اندر کھلے گا، ابھی تمہارے اندر کا کھلے گا، پتہ چلے گا تم ہو کون. وہیں دل بتائے گا، وہیں آنکھیں بتائیں گی، وہیں ہاتھ بتائیں گے. تو لہٰذا بہت مشکل مرحلہ ہے. سچائیاں کھلنا آسان نہیں ہے. 2 منٹ کے لیے تصور کیجیے، اگر ایک دن صرف خدائے متعال ہمارے اندر سے کھول کے سب کے سامنے کر دے تو ہمارا حشر کیا ہوگا. وہ تو وہاں پہ تو سراپا یعنی ابتدا سے اینڈ تک ساری سچائی نے آنا ہے. اس وقت ہماری پوزیشن کیا ہوگی؟ الا ما رحم ربی، پروردگار ارحم الراحمین ہے. خدا میں دنیا میں توفیق دے کہ ہم اپنے اعمال ٹھیک رکھ سکیں، اپنے فرائض کو ادا کریں، اور قیامت میں پروردگار عالم ہم پر اپنی رحمت کا نزول کرے، مغفرت کرے. حساب و کتاب سے پہلے پروردگار عالم اپنی عفو و رحمت و درگزر امت پیغمبر کے لیے پروردگار عالم نے فرمایا کہ میں الگ سے حساب کتاب لوں گا، شرمندہ نہیں کراؤں گا لوگوں کے سامنے. پروردگارہ ہمیں شرمندہ نہ کر. ہم امت پیغمبر ہیں، ان کی آل کے ماننے والے ہیں، ان سے عشق و محبت کرتے ہیں، قرآن و اطرت کے پیروکار ہیں. پروردگارہ ہمارا صرف حساب و کتاب نہیں بلکہ ہمیں سراپا غلطیاں ہیں، تو غفور و رحیم ہے. ہم لائق نہیں اپنے نبی اور اس کی آل کے صدقے میں، ہم پر رحم فرما اور مغفرت عطا فرما. بے شک دکے دے کے، بے شک جو ہے لاتے مارتے ہوئے، ٹھڈے مارتے ہوئے بھی ہمیں بیش کے اندر کسی کونے خدرے میں پروردگارہ جگہ عنایت فرما. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ. الہی آمین.